میں بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ماں کے ساتھ گھر گھر جا کر کام کیا کرتی تھی۔ میں جوان اور خوبصورت بھی تھی۔ ہمارا گھر ایک گاؤں میں تھا جہاں کے لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ ابا کا انتقال تب ہوا جب میں 10 سال کی تھی۔ میں، اماں اور میری ایک چھوٹی بہن گاؤں کے کچے مکان میں رہنے لگے تھے۔ گاؤں والے ابا کے انتقال کے بعد ایسے نظریں پھیر گئے جیسے ہمیں کبھی جانتے ہی نہ ہوں، یا ہم نے ان لوگوں سے نہ جانے زمین جائیداد مانگ لی ہو۔ ابا کسی کی زمین پر ٹھیکے پر کھیتی کرتے تھے۔ تبھی ابا کی موت کے بعد ہم سے وہ زمین بھی لے لی گئی، جبکہ اماں اور میں یہاں تک سوچ چکے تھے کہ ہم لوگ کھیتی باڑی بھی کیا کریں گے، لیکن جب سب نے ہم سے ہاتھ چھین لیا تو حالات سے مجبور ہو کر اماں اور میں نے شہر میں گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے شہر میں کام کرنے سے گاؤں والوں نے بہت سوالات اٹھائے، مگر میں اور اماں کسی کی بھی سنے بغیر کام کرتے رہے۔ گاؤں والوں کو اور کچھ نہ ملا تو ہم ماں بیٹی پر عجیب الزامات لگانے لگے کہ ہم لوگ پیٹ بھرنے کے لیے طوائف کھانے جاتی ہیں۔ انسان اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہے مگر خود کی ذات پر لگے الزام برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ گاؤں والوں نے ہمیں گاؤں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب تو امی بھی ہمت ہار چکی تھیں۔ جوان 2 بیٹیوں کو لے کر آخر کہاں جاتی؟ ایک چھت ہی تو تھی جو اپنی تھی، وہ بھی چھن جاتی تو ہم کہاں رہتے؟ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر تھا ہم لوگ گاؤں والوں کی بات مان لیتے، مگر گاؤں والوں کی بات مان کر ہم کھاتے پیتے کیا؟ گاؤں والوں نے تو ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ 2 وقت کی روٹی دینا تو دور کی بات، کوئی پانی پلانے کو راضی نہ تھا۔ ایک روز اماں سردار کے پاس گئیں، جس کا کام گاؤں کی دیکھ بھال کرنا تھا اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کی حفاظت کرنا تھا اور ان کا خیال رکھنا تھا۔ امی نے سردار کے آگے ہاتھ جوڑے اور ان کو اپنی تکلیف بتائی، اپنی مجبوری بتائی۔ سردار پڑھا لکھا تھا اور سمجھدار بھی تھا۔ تبھی اماں کی بات سمجھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ اماں اور ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آنے دے گا، ہم جہاں کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ گاؤں والوں نے سردار کے خلاف بھی کافی باتیں کی، مگر ہمیں اب اس چیز کا سکون تھا کہ ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ہم سکون سے اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر میں پڑھ نہ پائی۔ اماں ہمیشہ کہتی ہیں کہ پڑھ لکھ کر کرو گی کیا؟ تمہیں گھر کے کام ہی میں دل لگانا ہے۔ میں دل برداشت ہوتے ہوئے اماں کی بات مان بیٹھی اور گھر کے کام کرنے لگی۔ میں ابھی ٹھیک سے جوان بھی نہ ہوئی تھی کہ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اماں نے میری شادی غریب خاندان میں کر دی۔ سادگی کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور سادگی کے ساتھ ہی بارات چلی گئی۔ میری قسمت تو وہیں کی وہیں ٹھہر گئی۔ پہلے بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور ابھی بھی اماں نے غریب گھرانے میں شادی کر دی تھی۔ میرا شوہر بھی قبول صورت تھا، رنگ روپ بھی بس قابل قبول تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ اماں نے جہاں میری شادی کی میں وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی، مگر میرا ہمیشہ اپنے شوہر کو دیکھ کر دل باغی ہو جاتا تھا۔ میرے سسرال میں ایک ساس تھی اور ایک نند، مگر میرے سسرال میں جو اہم کردار تھا وہ میری ساس کی نوکرانی کا تھا۔ غریبی میں بھی ساس نے نوکرانی رکھی ہوئی تھی۔ میری شادی سے 14 سال پہلے میری ساس کو فالج ہوا، جس وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی۔ ساس کا کہنا تھا تب سے ہی وہ نوکرانی ان کے ساتھ ہے، یعنی وہ کافی پرانی ملازمہ تھی۔ اب آتا ہے دوسرا اہم کردار میں نند کا۔ نند کی 2 جگہ شادی ہو کر ٹوٹ چکی تھی، اب تیسری جگہ شادی ہوئی تب بھی وہ ہر دوسرے روز لڑ کر گھر آ جاتی تھی اور میرا شوہر ہر وقت بس اس کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ شادی کے شروع کے دن تھے، مگر میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب تھا۔ میرے شوہر مجھ سے دور دور رہتا تھا۔ کمرے کی حد تک تو وہ میرے ساتھ پیار سے رہتا، مگر کمرے سے باہر اپنی اماں اور بہن کے سامنے میرے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا تھا۔ ہر وقت میرے سامنے اپنی اماں اور بہن کی تعریفیں کرتا رہتا، ہر وقت مجھے کوستا رہتا اور نصیحت کرتا رہتا کہ میری ماں اور میری بہن سے کچھ سیکھو۔ میرا شوہر ہمیشہ مجھے ایک بات لازمی کہتا کہ کوشش کرنا کسی کا تمہاری وجہ سے دل نہ دکھے اور نہ تم کسی کی بات کا برا ماننا۔ میں اکثر حیران ہوتی کہ میرے شوہر کو ہر ایک کی پرواہ تھی سوائے میرے۔ میرے سسرال کا ماحول بہت عجیب تھا۔ میرا شوہر وقت کا بڑا پابند تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر کام پر چلا جاتا تھا، پھر شام میں گھر آتے ہی کھانا کھاتا اور اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا، واپس آتا تو آتے ہی تھکاوٹ کا کہہ کر سو جاتا۔ میں سارا دن اس کا چہرہ دیکھنے اور اس سے بات کرنے کو ہی ترس جاتی تھی۔ شادی کے بعد احساس ہوا جو شادی کے روپ میں 2 مہینے میں نے دیکھے تھے وہ بہت خوفناک تھے۔ شادی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے، مگر نہ جانے کیوں لوگ اپنی انا میں اس کو برباد کر دیتے ہیں۔
میرا شوہر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا تاکہ اس کی بہن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو برا نہ لگ جائے۔ وہ ہر وقت ایک ہی بات کہتا رہتا کہ میری بہن کی تکلیف کو محسوس کرو، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہ آئی کہ اس کا گھر اجڑا ہے، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میرے معاشرے کا یہ بہت عجیب رواج ہے، بہن کا گھر اجڑ جائے تو بیوی کو بغیر طلاق کے بھی اجاڑ کر رکھ دو۔ بہن کے سامنے کچھ نہ کہو، کچھ نہ کرو، یہ سب باتیں دوسروں کی بہن بیٹیوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ میرے شوہر کی 2 بہنیں تھیں، مگر دوسری بہن سے میرا شوہر سخت نفرت کرتا تھا کیونکہ اس نے اپنی پسند کے لڑکے سے شادی بھاگ کر کی تھی۔ ایک بات جو بہت عجیب تھی، میری بڑی نند جو کسی کو منہ لگا کر راضی نہ ہوتی تھی، میری ساس کی ملازمہ کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی تھی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، ہنستی، بولتی تھی، اس کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھا لیتی تھی۔ میں کافی حیران ہوتی۔ ایک روز میں اپنے نند سے پوچھ بیٹھی کہ آپ کو تو گندگی سے سخت نفرت ہے، پھر آپ ملازمہ کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کیسے کھا لیتی ہیں؟ تو میری نند مجھے جھڑک کر کہتی ہے کہ میرے معاملات میں زیادہ دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ میں بھی چپ چاپ کر جاتی اور نظر انداز کر دیتی، مگر آخر کب تک نظر انداز کر سکتی تھی؟ دن بدن میرا تجسس جیسے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ساس کی ملازمہ ہفتے میں 1 دن گھر سے غائب رہتی تھی۔ ڈر کے مارے میں کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ نہ جانے کسی کو کون سی بات بری لگ جائے، اور ان لوگوں کو تو میری بے عزتی کرنے کا شوق تھا، اس لیے میں بے عزتی کے ڈر سے خاموش رہتی۔ میرا شوہر بھی کافی ظالم تھا، مجھے اس سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ آخر کب تک میں سب کی انگلیوں پر ناچتی؟ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب میں سب پر نظر رکھا کروں گی۔ میں نے اگلے روز سے ہی ملازمہ پر سب سے پہلے نظر رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ گھر میں وہی تھی جس پر نظر رکھنا ضروری لگ رہا تھا۔ ہر ایک چیز کی جڑ وہی تھی۔ میں اپنی ساس کی ملازمہ پر نظر رکھنے لگی، مگر اس کو یہ بات محسوس نہ ہونے دی۔ میری ساس کی ملازمہ میں بار کے دن گھر سے باہر رہتی تھی اور اتوار کی شام گھر واپس آتی تھی۔ ایک روز بار کی شام میں ملازمہ کے پیچھے نکل پڑی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ منہ کو ڈھکے ہوئے ایک کچے سے گھر میں داخل ہو گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑی، مگر اندر کا ماحول دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ جہاں سردی کے موسم میں بھی 4 بچے جو ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے، ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عورت اندر جاتے ہی بچوں کو کچھ کھانے کے لیے دینے لگی۔ ایک طرف ایک آدمی جس کی عمر بہت زیادہ تھی، وہ وکلانگ تھا۔ مجھے ان سب کو دیکھ کر بہت عجیب لگا اور کچھ خوف سا بھی محسوس ہوا، کیونکہ ان سب کے حالات تو میری شادی سے پہلے جیسے ہمارے حالات ہوا کرتے تھے ان حالات سے بھی بدتر تھے۔ میں حیرانی سے اپنی ساس کی ملازمہ کو دیکھتی رہی، جو کبھی اپنے بچوں کو دیکھتی تو کبھی اس آدمی کی تیمارداری میں لگ جاتی۔ اچانک سے وہ ادھیڑ عمر شخص ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس آدمی کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جانے ایسا کیا ہوا ہوگا جب وہ آدمی ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ رہا تھا؟ مگر ملازمہ نے کوئی بات نہ کی اور اسے نظر انداز کر کے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ میں اس روز وہاں کچھ دیر کے لیے کھڑی رہی اور دیکھتی رہی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تبھی کچھ دیر بعد وہاں سے واپس آ گئی، کیونکہ ملازمہ اپنا کام کرنے لگی تھی۔ گھر آ کر میں بہت دیر تک سوچتی رہی۔ دیر رات تک سوچنے کے بعد میں سو گئی۔ اگلی صبح ملازمہ کو گھر دیکھ کر مجھے پھر سے اس آدمی کی بات یاد آئی جو ملازمہ کے گھر میں تھی۔ اس کی حرکت یاد آئی اور اس ملازمہ کا رد عمل بھی یاد آنے لگا، مگر میں اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی، ورنہ وہ مجھے کہتی کہ میں اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں، اور اس طرح سے میں اپنے سسرال میں ہی بدنام ہو جاتی۔ مگر میں نے اور بھی زیادہ اس پر نظر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی ہر حرکت پہ میں غور و فکر ضرور کرتی تھی۔ میری ساس اپنی ملازمہ سے بہت پیار کرتی تھی، خود تو اتنا کما نہیں سکتی تھی، مگر اس کو اچھے سے اچھا کپڑا دیتی اور اچھے سے اچھا کھانا کھلانے کی کوشش کرتی۔ ساس نے اپنی خدمت کے لیے جو نوکرانی رکھی تھی، وہ نوکرانی روزانہ ساس کے پیر دباتی اور ساس بدلے میں اسے کہتی، بہت جلد تجھے تیری خدمت کا ایسا سلا دوں گی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ساس کہنے لگی، تم بس بے فکر رہنا، دیکھنا ایک دن تمہیں ہر چیز مل جائے گی۔ میں بھی حیران ہو گئی کہ آخر ساس کے پاس ایسا کیا ہے جو ملازمہ کو دے دیں گی۔ میں بھی یہ جاننے کے لیے بے قرار تھی کہ ساس اسے کیا دیتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو غریب تھے، 2 وقت کا کھانا بھی نہ ملتا تھا۔ مجھے تو اس بات کی بھی جلن تھی کہ ساس نے مجھے تو کچھ نہ دیا تھا،
پھر ملازمہ کو آخر کیا خزانہ دینا چاہتی تھی؟ میں جو بھی لائی تھی اپنی ماں کے گھر سے لائی تھی۔ ملازمہ ایسے روز میری ساس کی خدمت کرتی رہی۔ ساس اور میری نند دونوں اس سے بہت راضی تھیں۔ مجھے تو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا تھا۔ ایک روز میں نے ان کو کھڑی کھڑی باتیں سنا دی۔ پھر کیا تھا، میرے شوہر کے آتے ہی انہوں نے اس کو میری شکایت لگانا شروع کر دی کہ تمہاری بیوی تو ہر معاملے میں دخل اندازی کرتی رہتی ہے، کہتی ہے ملازمہ کو ہٹا دو، جبکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ملازمہ سے اتنی پیار محبت سے بات ہو سکتی ہے تو مجھ سے کیوں نہیں؟ میں میری ساس کو بھی بالکل پسند نہیں تھی، نہ جانے کیوں اور کس کے کہنے پر یہ شادی کی تھی۔ یہ بھی کوئی شاید راز ہی تھا جس نے اپنے وقت آنے پر ہی کھلنا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی ساس کے پاس گئی اور ان سے کہا، پھر کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو میرے ساتھ اتنی بدسلوکی کی جاتی ہے؟ اس وقت میری ساس نے جو مجھے راز بتایا وہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میری ساس اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر میرا شوہر وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی ساس نے مجبوری میں میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی، لیکن ساس نے میرے شوہر سے کہہ دیا کہ اگر وہ میرے قریب آیا یا اس نے مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو میں اسے بد دعا دے دوں گی۔ میرا شوہر ڈر گیا۔ میرا شوہر جب بھی میری حمایت کرتا، میری ساس ہمیشہ اسے بد دعا دینے کی دھمکی دے دیتی۔ میرا شوہر ڈر جاتا اور مجھ سے دور رہتا۔ یہ حقیقت آج مجھے میری ساس بتا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ کوئی کسی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے، جبکہ میں نے تو ساس کو آج تک کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ میں ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ میری ساس مجھ سے بھی محبت کرے۔ کیا انسان اس قابل بھی نہیں کہ اس سے محبت کی جائے؟ کیا میں محبت کیے جانے کے قابل بھی نہیں تھی؟ مجھے بہت افسوس تھا کہ میں اپنے سسرال میں ایک ناپسندیدہ شخصیت تھی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ جب میرا رشتہ گھر آیا تو ماں بہت خوش تھی، کیونکہ اماں کو جیسا رشتہ چاہیے تھا انہیں ویسا رشتہ مل چکا تھا۔ اماں نے آؤں دیکھا نہ تاؤں دیکھا اور میری شادی یہاں کر دی، نہ لڑکے کا پتہ کروایا اور نہ ہی گھر والوں کا۔ ماں باپ اپنے بچوں کی شادی اپنی خوشی سے کر دیتے ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں جہاں ان کی شادی کر رہے ہیں وہ ان کی بیٹی خوش بھی رہے گی یا نہیں۔ میں ساس کی بات پر آنسو بہاتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے خود کو پتھر بنانے کا سوچ لیا تھا۔ میں خود کو آخر کیوں تکلیف دیتی؟ ایک روز میں تکلیف کی حد برداشت نہ کر سکی اور اپنی ساس اور شوہر کی اجازت سے اپنے مائکے چلی گئی، کیونکہ میری ساس کئی بار مجھ سے کہہ چکی تھی کہ تم اپنی ماں کے گھر کب جاؤ گی۔ میں تو حیران تھی کہ ساس بہو کے گھر پر رہنے کا کہتی ہے اور میری ساس مجھے ہمیشہ گھر سے نکالنے کی بولتی رہتی ہے۔ خیر، میں نے ان سب پر دھیان نہیں دیا اور نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سسرال میں ہی رہی، مگر اب جب دل بھر آیا تو اپنی ماں سے ملنے کا دل چاہا۔ میری ساس اور میرے شوہر نے مجھے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ میں اپنے مائکے چلی گئی۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد جب گھر واپس آئی تو مجھے اپنے کمرے میں کچھ عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی اور وہاں کچھ عجیب سے کپڑے پڑے تھے جو میرے نہیں تھے، وہ کسی اور عورت کے تھے۔ جب میرے شوہر کمرے میں آئے تو اس کے جسم پر بھی عجیب سے نشان تھے۔ میں کافی حیران ہو گئی۔ میرا شوہر بھی کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے شوہر کو نظر انداز کیا اور کچن میں کھانا بنانے کی غرض سے چلی گئی۔ وہاں میری ساس کی ملازمہ بھی کھڑی تھی۔ میں نے حیرت سے ملازمہ کو دیکھا جو مجھ سے آج اکڑ کر نظریں بھی نہیں ملا رہی تھی۔ مجھے کچھ ماجرا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے 2 دن گھر سے دور رہنے کے اندر اندر یہاں ہوا کیا ہے۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ کمرے میں یہ کپڑے کہاں سے آئے اور کس کے ہیں یہ کپڑے؟ کیونکہ میں تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی، اور آپ کے وجود پر یہ عجیب سے نشان کیسے ہیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ میرے شوہر کا رنگ اڑ گیا اور ماتھے پہ پسینہ چھوٹنے لگا۔ جو میرے دماغ میں چل رہا تھا میرے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے بھی دوسری عورتوں کے پاس جاتا تھا اور اس بات کا اندازہ مجھے آج ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا، جس سے اس نے کوئی اثر نہ لیا اور چپ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں پیچھے کمرے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر اپنے شوہر کا کسی اور میں دلچسپی لینا برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ بھی گھر کی ملازمہ میں۔ میں ہر وقت خود سے ہی تانے بانے بنتی رہتی اور خود سے ہی اندازے لگاتی رہتی۔ میں ہر وقت اپنے شوہر پر کڑی نظر رکھتی، مگر میرے سامنے میری ساس کی ملازمہ اور میرے شوہر ایک دوسرے کے قریب بھی نہ آتے تھے، نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے تاکہ مجھے شک نہ ہو۔
مگر مجھے تو یقین تھا۔ مجھے حیرانی اس بات کی تھی کہ گھر میں میری نند جو ہر وقت ملازمہ کے ساتھ رہتی تھی، اس نے بھی ملازمہ پر نظر نہ رکھی، یا اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا، یا وہ سب کچھ جانتے ہوئے نظر انداز کر رہی ہے۔ مجھے اپنی نند پر بھی بہت افسوس تھا کہ آخر وہ کیوں ملازمہ کا ساتھ دے رہی ہے، ملازمہ کو غلط کیوں نہیں کہہ رہی ہے۔ انسان کا خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، وہ ہر وقت خالی دماغ میں کچھ نہ کچھ بھرتا رہتا ہے۔ میرا دماغ بھی اس وقت بس شیطان کے ہاتھوں میں تھا، تبھی میں بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی جو میرے دماغ کو تباہ کر رہا تھا۔ زندگی میں اتنے حادثے دیکھ لیے تھے کہ اب مزید کسی کی زیادتی برداشت کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اب تو صبر بھی ختم ہو چکا تھا۔ ساس کا ملازمہ کے ساتھ پیار بڑھتا ہی جا رہا تھا، نند بھی ملازمہ کے ساتھ چپکی رہتی۔ اس پر میرا شوہر بھی مجھ پر توجہ نہیں دیتا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ بھی مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس گھر میں میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ آخر اپنی تکلیف، اپنا دکھ کس کو بتاؤں؟ انسان اپنوں سے ہی اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، مگر جب اپنے ہی انسان کو تنہا کر دیں تو پھر وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ مگر یہ سوچ صرف انسان کی ہے۔ انسان اگر چاہے تو وہ اپنے رب سے رجوع کر سکتا ہے، اپنے رب کو اپنی تکلیف بتا سکتا ہے، اور وہ واحد ہے جو ہمارے مصیبت کو سنتا ہے، ہماری پریشانیاں خوب جو سمجھتا ہے۔ ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، اپنی پریشانیوں سے بہت جلد نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگوں کے لیے دلوں میں نفرت پال لیتے ہیں، مگر جس جگہ خدا رہتا ہے وہاں نفرت کی کوئی جگہ نہیں رہتی، اور دل تو خدا کا گھر ہے۔ مجھے سب سے نفرت ہونے لگی تھی، میں خود کو بالکل اکیلا کر چکی تھی۔ ایک روز میں خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی، کیونکہ میرا گھر میں دم گھٹ رہا تھا۔ ابھی گھر کے دروازے پر سے باہر نکلی تھی کہ ایک پڑوسن مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے تو پہلے اسے نظر انداز کیا، مگر اسے مسلسل میری طرف دیکھتے ہوئے میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ بات کیا ہے؟ میں کب سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم مجھے ہی دیکھے جا رہی ہو۔ پڑوسن کہنے لگی کہ میں تمہاری اداسی دیکھ رہی ہوں، اور میں تمہاری اداسی کی وجہ بھی جانتی ہوں۔ اگر راز جاننا ہے تو اپنے گھر میں چھپ کر اپنے شوہر کو دیکھو، اور بہانہ یہی کرو کہ تم اپنے مائکے چلی گئی ہو، تمہیں سب حقیقت کو پتہ چل جائے گا۔ میں پڑوسن کی بات پر کافی حیران ہوئی۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں اپنے مائکے گئی تھی اور واپس آنے پر میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ میں نے پڑوسن کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا، اور ویسا ہی کیا جیسا پڑوسن نے کہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے مائکے جا رہی ہوں، مگر میں گھر کے اوپر والے چوبارے میں چھپ گئی تاکہ میں پتہ لگا سکوں کہ آخر گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر سے تو نکل گئی، مگر اپنی پڑوسن کے گھر سے اپنی چھت کے چوبارے میں چھپ گئی، اور اس بات کی خبر کسی کو نہ ہو سکی۔ میری نظر ہر وقت اپنے شوہر اور ملازمہ پر ہی رہتی تھی، مگر گھر میں ایسی کوئی بھی بات نہ ہوئی جو مجھے شک میں مبتلا کرتی۔ سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے میرے سامنے ہوتا تھا۔ ملازمہ صبح سویرے اٹھتی اور میری ساس کی خدمت میں لگ جاتی، میری نند بھی ملازمہ کے ساتھ بہت اچھی رہتی۔ سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک چل رہا تھا۔ میرا شوہر صبح سے گھر سے نکلتا، شام کے وقت گھر آ جاتا تھا۔ اب تو میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں چھپا چھپی کا کھیل ختم کر دوں گی اور واپس چلی جاؤں۔ رات کافی ہو چکی تھی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے آج کیا ہو گیا تھا، آگے تو ہر روز جلدی نیند آ جایا کرتی تھی۔ اگلے روز مجھے واپس گھر جانے کا ناٹک کرنا تھا۔ میں اگلے دن کے لیے ترکیب کی سوچ رہی تھی، تبھی مجھے اچانک گھر سے عجیب سی کھٹ پٹ کی آواز محسوس ہونے لگی۔ میں حیرت سے چوبارے سے نیچے دیکھنے لگی، جہاں میری نند ملازمہ کو پکڑے اس کا منہ چھپائے میرے شوہر کے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ملازمہ نے لال رنگ کا دلہن کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میرا وجود یہ سب دیکھ کر کانپنے لگا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی حالت بدتر تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ اب میں اس راز سے پردہ کھول دینا چاہتی تھی۔ میری ساری رات رو رو کے گزر گئی۔ اگلی صبح میں نے گھر واپس جانے کا ناٹک کیا، اور گھر آتے ہی خاموشی سے گھر میں کام کرنے لگی۔ سب کافی حیران تھے کیونکہ میں کسی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ رات ہوتے ہی میں نے اپنا کھانا بنایا اور کھا لیا۔ نہ شوہر کو پوچھا، نہ گھر کے کسی بندے کو پوچھا۔ میری ساس کافی بوال مچاتی رہی، مگر میں نے کسی کی بات پر دھیان نہ دیا اور خاموشی سے کھانا پینا کر کے سو گئی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ اب تو ہر کوئی مجھ سے اکتانے لگا تھا۔ میری نند جان بوجھ کر بار بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی،
شوہر بھی بار بار مجھے جھڑکتا تاکہ میں اس سے بات کروں، مگر میں نے تو چپ کا روزہ رکھ لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ جب یہاں میرا کوئی اپنا ہی نہیں تو پھر میں کس سے بات کرتی؟ یہاں رہ کر خاموش تو رہ سکتی تھی۔ کئی دن ایسے ہی بیت گئے۔ ساس بھی طعنے دینے لگی تھی، بول نہیں سکتی، گونگی ہے، مگر میں ساس کی بات پر بھی دھیان نہ دیتی اور خاموشی سے بس اپنا کام کرتی رہتی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ مجھے ایسا کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ملازمہ جہاں پہلے بار کی رات گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اب ہر رات کو گھر سے باہر جاتی اور کچھ دیر کے بعد گھر واپس آ جاتی، مگر مجھے اب اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حقیقت میں جان چکی تھی۔ ایک رات ساس چپکے سے میرے کمرے میں آئی اور کچھ چرا کر لے گئی۔ جیسے ہی میں نے ساس کا پیچھا کیا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں تو میرا نکاح نامہ تھا۔ اس نے میرا نکاح نامہ ملازمہ کو پکڑایا اور ملازمہ نے وہاں آئے وکیل کو دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ آخر میری ساس کے ہاتھ میں میرے نکاح کے کاغذ کیا کر رہے ہیں۔ پورا دن انہی سوچوں میں ہی گزر گیا۔ اگلے روز میرا شوہر کمرے میں آیا اور کہنے لگا، آج سے تم مجھ پر حرام ہو چکی ہو۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے شوہر کے پیچھے میری ساس تھی اور اس کے پیچھے اس کے ساتھ ہی ملازمہ کھڑی تھی۔ میری نند نے ملازمہ کو میرے شوہر کے پاس لا کر کھڑا کر دیا اور کہنے لگی، آج سے یہ میرے بھائی کی بیوی ہے۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے نند سے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی تو میں کیسے اس پر حرام ہو گئی؟ تبھی میرے نند نے طلاق کے کاغذات میرے منہ پر دے مارے اور کہنے لگی کہ یہ لو، اب تو تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے شوہر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے شوہر نے کیا ہے۔ اگر مجھے طلاق ہی دینی تھی تو تم مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ تم نے یہی سوال جب میں نے اپنے شوہر سے کیا تو میرا شوہر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے تم سے شادی بیٹے کے لیے کی تھی، مگر تم تو بانجھ ہو۔ اور یہ بات مجھے میری بہن نے بتائی۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اپنی نند کی طرف دیکھا۔ میں بانجھ تو نہیں تھی، پھر میری نند نے جھوٹ کیوں بولا؟ خیر میں رونے لگی اور ان تینوں کو بددعائیں دینے لگی۔ میرے شوہر نے بازو سے پکڑ کر مجھے گھر سے نکالا تھا۔ میں روتے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ ایک دم تبھی میرے دماغ میں خیال آیا اور میں اسی بوسیدے سے گھر میں چلی گئی جہاں میری ساس کی ملازمہ جاتی تھی۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پر وہی بوڑھا آدمی اور بچے موجود تھے۔ میں اس گھر کے اندر گئی تو وہ بوڑھا آدمی مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ تم کون ہو اور ہمارے گھر کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس کو کوئی بھی جواب دیے بغیر اس سے پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے جو یہاں ہر ہفتے کی رات کو آتی ہے؟ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ اچھا تم ثنا کی بات کر رہی ہو۔ میں نے ساس کو اکثر اس کا نام لیتے ہوئے سنا تھا، تبھی میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ ثنا میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہے اور یہ بچے اس کے پہلے شوہر کے ہیں۔ دوسرا شوہر اس کا اتنا کما نہیں سکتا تھا، تبھی بچے میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں نے حیرت سے اس بوڑھے آدمی کو دیکھا اور کہا کہ خدا را مجھے پوری بات بتائیں۔ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ میرا بڑا بھائی مجھے بہت پیار کرتا تھا، مگر میں اس سے حسد کرتا تھا کیونکہ وہ بہت امیر تھا۔ میں نے اس کی ساری جائیداد ہڑپنے کے لیے اس کو جان سے مروا دیا تھا۔ جس گاڑی میں وہ مارا گیا تھا اسی گاڑی میں ثنا کا شوہر بھی تھا، تبھی وہ بھی ساتھ میں مارا گیا اور وہ بیوہ ہو گئی۔ تبھی میں نے اس کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی، مگر لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ اس کے بچے نہیں رکھے گا، اس لیے بچے میرے پاس پلنے بڑھنے لگے۔ میں نے اس کے باپ کی ساری جائیداد ہڑپ کر لی۔ میں عیاش قسم کا آدمی تھا، تبھی ساری جائیداد ہڑپ عیاشی میں اڑا دی۔ شادی کے 2.5 سال گزر گئے مگر ثنا کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ تبھی اس کے شوہر نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اسی دوران ثنا حاملہ ہو گئی۔ ثنا کے حاملہ ہوتے ہی اس کے شوہر نے دوسری شادی کا فیصلہ چھوڑ دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہنے لگا۔ ثنا کو جب بھی بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا تو مرا ہوا ہوتا۔ 3 سے 4 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ ثنا تو بہت اچھی لڑکی ہے، اس کی ساس بھی اس سے بہت پیار کرتی ہے، مگر اس کے شوہر کو تو اولاد چاہیے تھی۔ تبھی اس نے ایک اور غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کا شوہر ثنا کو طلاق دینا چاہتا تھا، مگر اس کی ساس نے اس کو اپنی ملازمہ کے رتبے پر رکھ لیا تھا۔
تاکہ اس کا شوہر اس کو طلاق نہ دے۔ میں بیمار پڑ گیا۔ اکثر وہ ہم سے ملنے آتی ہے، میں اس سے معافی مانگتا ہوں مگر وہ مجھے معاف نہیں کرتی۔ کہتی ہے میں نے اس کا ہنستا بستا گھر تباہ کر دیا ہے۔ میں بہت تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ کیا تم اس کی سہیلی ہو؟ اسے کہو کہ مجھے معاف کر دے، وہ مجھ سے کافی خفا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی اور اسی خاموشی کے بعد اٹھ کر واپس چلی آئی۔ مجھے حیرت تھی ان لوگوں کے دھوکوں پر۔ کتنے دھوکے باز ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ دل تو چاہا کہ سب کچھ برباد کر دوں، ان لوگوں سے بدلہ لے لوں جنہوں نے میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ بیٹے نے دوسری شادی کی مگر ساس نے جھوٹا الزام لگوا کر مجھے طلاق دلوا دی۔ اپنی زندگی سنوارنے میں میری زندگی ہلا کر رکھ دی۔ آخر میرا کیا قصور تھا؟ میں تو کٹھ پتلی بن کے رہ گئی تھی۔ میں ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی مگر میں بدلہ نہیں لے سکتی تھی کیونکہ میں کمزور تھی۔ خیر، میں نے سب کچھ اپنے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا تھا اور میں اپنی امی کے گھر آ گئی تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کچھ ہی روز گزرے تھے کہ اچانک میرا شوہر میرے گھر پر آیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ میں نے اپنی اماں کو ابھی تک نہیں کچھ بتایا رکھا تھا کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے سابقہ شوہر کو حیرت اور سوال نظروں سے دیکھا۔ میری اماں میرے شوہر کو دیکھتے ہی اس کے صدقے والی جانے لگی۔ مجھے اماں پر بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں اب ہم دونوں کے بیچ کوئی رشتہ نہیں رہا۔ اماں تو حیران ہوئی اور کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اماں کو ساری بات بتا دی اور وہ بات بھی جو مجھے ثنا کے چچا نے بتائی تھی۔ میری شوہر میرے منہ سے یہ حقیقت سن کر دنگ رہ گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ طلاق تو مجھے دے چکا تھا، معافی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نہیں مانگتا تو میں نے کون سا کچھ بگاڑ دینا تھا؟ تبھی میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ میں ثنا کو پسند نہیں کرتا مگر میری امی نے میری زبردستی ثنا سے شادی کروا دی، مگر میں تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ اماں کی ضد اور ان کی قسموں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تم سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ میں نے اپنی اماں کی وجہ سے تم سے علیحدگی اختیار کر لی مگر میں اب اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہوں۔ میں نے اپنے سابقہ شوہر سے کہا کہ تمہیں پچھتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے جو کیا ہے بہتر کیا ہے۔ میں بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی خوش ہوں، کم سے کم جھوٹے اور فریبی لوگوں سے تو بچ گئی ہوں۔ تبھی اس نے جو بتایا میرے سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں اور بہن اس دنیا میں نہیں رہی، اس کی بیوی نے اس کی ماں اور بہن کو زہر دے دیا تاکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی زندگی گزار سکے۔ وہ اپنے بچوں کی زندگی سنوارنا چاہتی تھی، ان کو گھر دینا چاہتی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ اس کی معافی سے مجھے میری زندگی دوبارہ نہیں مل جائے گی۔ میں ادھوری رہ گئی تھی، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے پھر سے اماں کے ساتھ گھروں میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک شخص کی لالچ نے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ کاش اس وقت ثنا کے چچا لالچ نہ کرتے تو آج میں بھی اپنے گھر میں آباد ہوتی۔